یعنی کہ کوشش کرنا زندگی ہے، اپنے آپ کو بدلنا زندگی ہے، اپنے آپ کو اوپر لے کر آنا، اپنے آپ سے دوسروں کو راحت دینا، یہ جہاد ہے۔ جہاد اصل میں ایک دوسرے کی حفاظت، عزت، سبقت، مہربانی اور انعام اور امن کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے سکون، چین، امن نہیں بنیں گے تو ہم بھی جہاد کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہا نفس کے ساتھ بھی جہاد کرو، کافر کے ساتھ بھی جہاد کرو، کیونکہ نفس بھی تمہارا دشمن ہے اور کافر بھی تمہارا دشمن ہے۔ دونوں ہی تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاؤ۔ کافر بھی یہی چاہتا ہے، ابلیس بھی یہی چاہتا ہے، اور نفس بھی تمہارا یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سے ذلیل ہو جاؤ۔ تو ان کے بہکاووں میں نہیں آنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی سرکشیوں سے واقف رہنا تاکہ تمہیں یہ گمراہ نہ کر سکے۔ جب ہمیں پتا ہوگا کہ قرآن حدیث ان کی باتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان کی باتیں نہ سنا کرو، اگر تم ان کی باتیں سنو گے تو یہ تمہیں گمراہ وسوسات عطا ہو جائیں گے، اور تمہیں اگر وسوسات آنے لگ جائیں گے تو آہستہ آہستہ تمہارا غیب سے ایمان کمزور ہونے لگ جائے گا۔ تو ظاہر چیز دیکھ کے تو وسوسہ نہیں آتا نا، جس کو نہیں دیکھا اس پہ ایمان رکھنا، ایمان رکھ کے سلامتی میں رہنا، اور سلامتی میں رہ کر اس کی فکر کرنا جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں، جس زندگی کو تو نے دیکھا ہی نہیں، اس زندگی کے انعام حاصل کرنا، اور اس زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کی چیزوں کو قربان کرنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ ابلیس اور نفس اور کافر تمہیں اس زندگی سے ہٹائیں گے کہ کوئی زندگی نہیں ہوتی، اسی زندگی کے لیے سب کرو، یہ دنیا کی زندگی۔ تو وہ تمہارے دل میں دنیا کی زندگی کی چاہتیں، ضرورتیں اور راحتیں تمہارے دلوں میں ڈالے گا، تاکہ تم آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو، تیاری کرنا بھی چھوڑ دو، اس انعام سے واقف ہونا بھی چھوڑ دو، اس کی جو اللہ نے تعریف کی ہوئی ہے اس تعریف کو بھی تو نے نہیں ماننا، کیونکہ وہ تعریف نظر نہیں آ رہی۔ قرآن حدیث اس کی تعریف تو کر رہا ہے، مگر ہم دیکھ نہیں پاتے کہ واقعی وہ تعریف والی ہے یا نہیں۔ تو وہ ابلیس اور شیطان اور کافر اس کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ دنیا کی تعریف خوبصورتی کی کرتے ہیں۔ وہ تمہیں کہیں گے کہ کیا کر رہے ہو، جو نظر نہیں آ رہی اس پہ ایمان رکھے ہو، یہ تو دھوکہ ہے، جو نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ دیکھو ہم اس خوبصورتی کو مانتے ہیں۔ تو ان کی باتوں میں جب آؤ گے تو وہ تمہیں دین سے دور کر دیں گے۔ وہ دین کیا ہے؟ ایمان بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنا ہی دین ہے۔ ظاہر تو کافر بھی ہر نفس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر وہ عمر اور روح اور نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا، نفس سے وہ بھی فائدہ اٹھاتا۔ ٹھیک ہے، اب قرآن تمہیں نفسی فائدہ بھی بتاتا ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ دیکھو نا قرآن تو نفسی فائدے بھی بتاتا ہے، کہاں کے بتاتا ہے؟ قربانی کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ اس نفس کے فائدے قربان کرو اللہ کی محبت میں۔ یہ فائدے حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، مگر کس لیے حاصل کرنا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، کہ اللہ کی راہ میں ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اس نفس سے اس لیے فائدہ لے رہے ہیں تاکہ اللہ دوسروں کی مدد کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ نفس ہمیں فائدہ نہیں دے گا تو یہ نفس بیکار ہے، مرا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے نفس کو زندہ بھی رکھتے ہیں اور اس نفس سے آخری زندگی بھی بناتے ہیں، اس کی قربانی دے کر، اس کی چاہت کی قربانی دے کر، اس کے مال کی قربانی دے کر۔ جو نفس ہمیں روکتا ہے
ہم اس کی مانتے نہیں ہیں، ہم پھر بھی مال اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اور اسے بھوکا رکھ دیتے ہیں۔ حاصل یہی کرتا ہے نفسی، مگر اس کے حاصل کرنے سے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، ہم اسے راضی نہیں کرتے، اور تم اس کے حاصل کرنے سے اسے ہی راضی کرنے لگ گئے ہو، تم اللہ کو بھول گئے۔ اس لیے کہا مومن وہ ہے جو نفسوں سے فائدہ اٹھائے اور پھر اللہ کی راہ میں اس فائدے کو نذرانہ دے دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، منافع اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ تو ہم چاہے اولاد ہمارے لیے نافع ہے، چاہے علم ہمارے لیے نافع ہے، چاہے دولت ہمارے لیے نافع ہے، مومن کو دنیا کا کوئی بھی نافع ملے وہ اللہ کی محبت میں دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس نافع کا بدلہ اللہ پھر اسے آخرت میں دے گا۔ تو مومن کا بدلہ بھی آخرت میں ہے، مگر جو کافر منافق ہوں گے انہیں آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ نافع تو دنیا کا یعنی کہ نفسوں سے نافع وہ بھی اٹھاتے ہیں، اور نفسوں سے نافع مومن بھی اٹھاتا ہے۔ مومن کا نافع اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اٹھا رہا ہے، اس کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور کافر اور منافق کا نافع اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، اسے راضی کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ اپنے نفسوں کو راضی کرتے ہیں نافع اٹھا کے، اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نافع لے کے اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تاکہ جان جائے کافر کہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کھا رہے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اللہ کے نام سے کھا رہے ہیں۔ یہ کھاتے بھی اللہ کے نام سے ہیں، یہ کھلواتے بھی اللہ کے نام سے۔ اس لیے کہتے ہیں غیر کا نام نہ لینا۔ کیا نہ لینا؟ اب بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے تو غیر کا نام لیا تو نے، ٹھیک ہے، حلال ہو گیا نا۔ اس لیے مسلمان کو کہ حلال پہ تو بسم اللہ پڑھنی ہے، حرام پہ بسم اللہ پڑھے گا تو وہ کہیں حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جاننا بھی لازم ہے کہ حرام کو ہم حلال نہیں کر سکتے، اور جو حلال ہے اسے ہم حرام نہیں کہہ سکتے، چاہے مکروہ کہہ سکتے ہیں۔ بغیر بسم اللہ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مومن نے نہیں کھایا، کس نے کھایا؟ ابلیس کھا گیا، نفس کھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ سے کھانا کہا مومن نے کھایا ہے۔ اب مومن بسم اللہ کیوں لازم کر دیجیے ان میں بسم اللہ اس کے لیے تاکہ کافر جان جائے یہ کھاتا بھی اللہ کے نام سے ہے، اور یہ لٹاتا بھی اللہ کے نام سے ہے، اور یہ کماتا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ یعنی کہ جب کمائی کو نکلتا تو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تو دے مجھے، حتیٰ کسی بھی پتہ ہے کہ میں نے اپنی محنت سے لینا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا نام لیتا ہے تاکہ اللہ بھی میرا راضی ہو میری محنت سے۔ اور دوسرے اللہ کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کو جانتے ہیں کہ اللہ نام لینے سے بھی راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کو ہر کام میں اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ کافر اللہ کا نام نہیں، کام تو وہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے غافل ہے۔ اس لیے کہا مومن کو اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں غافل ہونا؟ کہ یہ ہر وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اسے پتا ہے جس کام میں میں زیادہ اللہ کا نام لوں گا اللہ بھی راضی ہوگا، اور میرے کام میں اللہ برکت بھی ڈالے گا۔ تو یہ عظمت برکت سے بھی واقف ہے اور میرے کام کی حفاظت بھی کرے گا۔ تو یہ مومن اللہ کو اپنے ساتھ شامل رکھتا ہے، مدد میں بھی، کرم میں بھی، فضل میں بھی، رحمت میں بھی، اور اللہ اس کے ساتھ شامل رہتا ہے جب یہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔